یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑنا، اس گندگی میں نہ پڑنا۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن۔ کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ السلام علیکم۔ آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں، جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جہنم، میں نے ابھی بتایا، جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو، سب سے زیادہ غیبت پر تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو۔ میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ نفرت کرنا، ذرا غور کرنا۔ ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہو تو شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اور پھر اسی زوم میں ایران پہ حملہ کیا تو اللہ نے ایران والوں کی مدد کی۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا میرا دین یہ ہے ہی نہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ جب مغلیہ سلطنت آئی، جنہوں نے 350 سال حکومت کی، تو ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا یا اللہ یہ بیماری میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا، بابر بیمار ہوا، 40 سال کی عمر میں مر گیا۔ بیٹا ہمایوں بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، وہ نکل گیا، 15 سال باہر پھرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو وہ بیرم خان جرنیل تھا اس کا، اس کی برکت سے اس نے سوریوں سے حکومت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ بیرم خان شیعہ تھا، تاجکستانی تھا، ہندوستانی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوفناک جنگ ہوئی، پانی پت کی دوسری لڑائی جسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک طرف ہیمو تھا، ہندو سالار، اور ایک طرف بابر تھا، کتنا 12 سال کا۔ انہوں نے 12 سال کے بچے کے سر پہ تخت رکھا، ورنہ وہ خود بھی قبضہ کر سکتا تھا۔
اس کی وفا دیکھو. اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 12 سال کے بچے کا سر اڑانا. نے اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود میدان جنگ میں اترا، اور ہیمو نے مغلوں کو شکست دے دی. بھاگنے لگے تھے کہ ایک مغل سپاہی کا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا. وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، وہ جو گرا تو اس کے گرتے ہی ہندو بھاگنے لگے اور مغل واپس آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اہل السنت والجماعت کی حکومت 350 سال قائم رہی. پھر 1761 14 جنوری بروز بدھ احمد شاہ ابدالی، مراٹھے جن کو مرہٹے کہتے ہیں، وہ چھا گئے تھے پورے ہندوستان پر. دلی فتح کر لیا تھا اور ان کے پیشوا نے کہا، ان کے بادشاہ کو پیشوا کہتے تھے، پیشوا نے کہا کہ جامع مسجد دلی میں شیو جی کا بت رکھو. شیو جی ان کا بہت بڑا بھگوان ہے. وہ بس ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، ایسے کوئی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، بس ایسے شکل ہوتی ہے ایسے. تو اس نے تیار کروا کے بھیج دیا کہ جامع مسجد کی دلی کی جامع مسجد میں شیو کا پتلا رکھو. کہ مراٹھے پونا سے نکلے اور دلی تک سارا فتح کیا، پھر پنجاب فتح کیا، ملتان فتح کیا، اٹک فتح کیا، پشاور فتح کیا. اتنی بڑی سلطنت کوئی ہندو قوم نہیں بنا سکی. تو احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ اسلام کا وہ حال کریں گے جو اسپین میں عیسائیوں نے کیا تھا. اس سے پہلے 4 دفعہ احمد شاہ ابدالی آیا ہے، لوٹ مار کرنے آیا ہے، اور بے دردی سے اس نے مغلوں کا خزانہ خالی تھا تو اس کو بڑا غصہ چڑھا. انہیں متھرا ایک ہندوستان کا مذہبی شہر ہے، اس پہ حملہ کیا اور اپنے فوجیوں سے کہا جو سر کاٹ کے لائے گا 5 روپے فی سر 5 روپے. تو اس کا پچھلا جو تاریخ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی. میں کہتا ہوں یہ اس جنگ کی وجہ سے بخشا گیا ہوگا احمد شاہ ابدالی. تو وہ بھی بہت ظالم تھا اور صرف لٹیرا تھا، لوٹ مار کرنے آتا تھا. اس دفعہ وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پہ آیا. 30,000 اس کے پاس کل لشکر تھا، 1.5 لاکھ مراٹھوں کا لشکر تھا. 10,000 اس کا بیٹا لے کر آیا پنجاب سے، اس کا نام تھا تیمور. اور روہیل کھنڈ کا سردار نواب نجیب الدولہ 10,000 وہ لشکر لے کر آیا. تو کتنے ہو گئے؟ 50. اب بھی 1 لاکھ کا فرق. تو سکھوں کو ہندوؤں کو اطمینان تھا کہ اودھ کی ریاست شیعہ ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی مدد بالکل نہیں کریں. لیکن پتہ اس وقت چلا جب شجاع الدولہ 20,000 کا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں آ کے شامل ہوا. وہ ہو گئے 70,000. یہ لشکر شیعوں کا سبب بنا اہل سنت کی فتح کا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور شجاع الدولہ کا لشکر پہلی صف میں تھا، سب سے زیادہ شہید اس میں ہوئے. اور ایک دفعہ ایسا لگا کہ جنگ بازی لے گئے مراٹھے 1.5 لاکھ، پھر بھی یہ تھوڑے تھے 70,000. تو احمد شاہ ابدالی سالار بہت اچھا تھا، لٹیرا تو تھا لیکن سالار بہت اچھا تھا. اس نے 15,000 پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قدم اکھڑے تو تازہ دم فوج لاؤں گا. تو مراٹھوں نے قدم اکھاڑ دی ان کی، وہ بھاگنے لگ گئے. تو پھر احمد شاہ ابدالی نے اس وقت 15,000 کا لشکر بیچ میں ڈالا. اور اسی اثناء میں ان کا جو سردار تھا
विश्वासराव भाव वो कत्ल हो गया, उसका भाई कत्ल हुआ, उसको फायर लगा। तो सदाशिवराव भाव, वो कौन नाम ही याद आ रहे हैं तुम्हारी बरकत से, सदाशिवराव भाव को गोली लगी, वो गिर के मर गया। तो विश्वासराव वो हाथी पे बैठा था, जब उसने देखा मेरा भाई मर गया तो उसने छलांग लगाई अपने भाई के लिए और घोड़े पे चढ़ गया। तो मराठों ने देखा कि हमारा तो सरदार कोई नहीं, हाथी खाली है। अल्लाह ने ऐसा रोब डाला कि सब भाग पड़े और अल्लाह ताला ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। अभी अल्लाह उनकी कैसी मदद कर रहा है। ये कैसे नामुराद लोग हैं जो इस वक्त ये फ़िरका वारियत को आग दे रहे हैं। हमारा इख्तलाफ है, रहेगा, उम्महातुल अकायद में है, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं मारे जा रहे कि शिया हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो मुसलमान समझते हैं। तो अल्लाह के वास्ते बैठा, कभी इस गंदगी में ना पड़ना, इस गंदगी में ना पड़ना। मेरे नबी ने मुनाफिकों को सीने से लगा के रखा। बरेलियों से तुम्हें नफरत, शियों से तुम्हें नफरत, अहले हदीस से तुम्हें नफरत, देवबंदी अहले हक नबियों के करीब करीब, बाकी सारे जहन्नुम का ईंधन। क्या तुम जुल्म करते हो? अल्लाह की रहमत को क्यों बंद करते हो? पता नहीं किसकी क्या अदा, एक जर्रा ईमान भी किसी के अंदर टिक गया, जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। बड़ा दुख होता है। ना मुताला है, ना बसीरत है, ना फिरासत है, ना कोई सोहबत है कि कोई अच्छे लोगों की सोहबत ही हो। भाई दुआ, मैं तो रोज दुआ करता हूँ। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में रहते थे, कोई वहां आबादी नहीं थी, एक बेटी, एक बीवी और एक खुद। मौत का वक्त आ गया तो उनकी बेगम रोने लगी कि अब तू यहाँ वीराने में मर रहा है, ये बच्ची है, मैं उम्र रसीदा हूँ, तेरा गुस्ल, तेरा कफन, तेरी कब्र कौन करेगा? हाय हाय। कहा देख अल्लाह की बंदी, माँ कज़ब्तु व माँ कुज़्ज़िब्तु, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना कहने वाले ने मुझसे झूठ बोला। मैं एक मजलिस में था तो मेरे नबी ने फरमाया कि इस मजलिस में एक शख्स ऐसा है जो अकेला रहेगा, अकेला मरेगा, क़यामत के दिन अकेला उठेगा और उसका जनाजा मुसलमानों की जमात पड़ेगी। तो वो सारे लोग मर गए शहरों में, एक मैं अकेला हूं इस जंगल में। कोई आए हो किथू आवेगा, ना कोई राह ना रंद, एक तो चलो रास्ता हो, रास्ता भी कोई नहीं, कौन आए? हज भी खत्म हो गया है, हज के लिए काफिले शॉर्टकट वहां से ले लेते थे रबजा से। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता, ये होगा अल्लाह की बंदी के कहने वाला सच्चा है। दूसरा ये शाकिला बनाने की जरूरत है कि देखो, एक मेरी नजर है जो वो शीशे पर जाके खत्म हो रही, एक मेरे नबी की नजर है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, चलना शुरू। चलते 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 दीवार के पास आके खड़े हो, उस ये मेहराब नहीं होती थी, दीवार के पास खड़े। थोड़ी देर के बाद पीछे हटना शुरू और हटते 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 सफ के किनारे पर चले। जब सलाम फेरा तो पहली सफ के लोगों ने तो देखा, पिछलों ने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या किया था आपने? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो आपने फरमाया जब मैंने अल्लाह अकबर की तो अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत को खोल दिया। जन्नत का सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर जन्नत। अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत खोली, मैंने अंगूर के गुच्छे लटके हुए देखे तो मैं उनके लिए बढ़ता 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 दीवार तक चला गया। फिर आप पीछे क्यों हटे? फिर अल्लाह मुझे जहन्नुम की शोले दिखाए, तो उनसे डर कर मैं हटता 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 पीछे चला गया। जिसकी नजर इतनी ताकतवर, और ये तो बड़ी मामूली चीज है, जन्नत देख ली, दोज़ख देख ली, रब को देख लिया।
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ آباد کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اور حالت خراب، کجا راستے پر بیٹھ۔ ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا۔ تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کہ بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روکنے دے۔ وہ بیٹی نے کہا ان پہ وہ کملا ہویا پہ چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ۔ تیسرا دن تھا یہ اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی تھی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو، میں نے تو پتا ہی تجھے آ ہی جانا، میرے نبی کی بات کا یقین۔ کہنے کہ دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہے، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود موجود، انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے بھی۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری۔ آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کو گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو۔
آپ نے دعا کی گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا بات تھا. یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو. کہ بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں. تسی کملے بن کے لگے رہندے، اخیر موت آ کے لے جاندی. پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر وچ ہوندا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک انہوں کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑ، پھر گھوڑا دھنس گیا. پھر کہنے لگا میں میری منت ہے، ہن بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا. آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے. وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تمہیں اپنے الفاظ کروں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی. تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے، کسریٰ کے کنگن. انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسریٰ کا خزانہ آئے گا، اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے، مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو، سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا، 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا، ایسے پورا کا، اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا، پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1 لاکھ دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن. نام کا سراقہ کا جی بیمار ہیں کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے. حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنا. سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا. تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ. میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے. جب میرا نبی کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو. تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے. پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی، لیکن رزق کے حالات سے کم. عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈال. یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا، یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں. اتنا ترکہ چھوڑ. ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم ہو 4 بیویاں تھیں. آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی. 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں. آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو. یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا.
سانو کاغذ ہن کاغذ بھی لے لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ تے یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کا العسل، شہد پلا۔ شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ مولانا طارق جمیل کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، جو صدقہ جاریہ ہے، جو اللہ آپ کی نسلوں کو سوار دے گا۔ جزاک اللہ خیر بھائیو۔